بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب وہ آگے اندر داخل بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم کہ میرا رب بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب پانی ادھر سے ادھر نیچے اوپر سب کا سب پانی پانی تھا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو اور کیسا اٹھ رہا تھا جی پانی، جیسا سمندر میں ہم بولتے ہیں نا لوٹ، موج، ہمارے زمان میں وہاں پر چنئی میں لوٹ بولتے، موج، ایک ایک موج بھی ایسی تھی گویا کہ ایک پہاڑ کے معنی، کل جبال، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، انہوں نے پکارا، اے میرے بچے آجا، اب تو آجا، کم از کم اب تو شرک چھوڑ دے، اب تو اسلام قبول کر۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، آجا ساتھ میں، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ لیکن جب بدبختی چاہتی ہے نا جی، انسان کو قرآن اور حدیث بھی دکھتے نہیں، پیغمبر کی آواز بھی دکھتے نہیں۔ آپ دیکھیے نا بعض لوگوں کو آپ قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، ہاؤ جی تم نہ بخاری کا بخار چڑھ گا ہو، ہمیں سب ہمارے پیراں سے پوچھ لیں گے، پورا دیکھ کے بولتا باخیر۔ ہاں، بدبختی جب چاہتی ہے نا تو یاد رکھو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ تو یہ بدبخت بھی تھا تو اس نے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی جو ہے نا وہاں چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا، اتنا اوپر تو پانی نہیں آئے گا نا۔ حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا سوائے رحمان کے رحم کرنے سے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ بات آخری سین ڈراپ کیسے ہو رہی ہے، دیکھو پکچر دیکھتے ہیں نا مزہ لے لے کے، یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، دلوں کے اندر کی پوری دھول اور کثافت نکل جائے گی، آئینے کی طرح صفاف ہو جائے گا۔ آخری سین، باپ بیٹا دونوں گفتگو، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، حضرت نوح کے سامنے بالکل ایک بہت بڑی موج اٹھی اور بیٹے کو لے کے ڈوب گئی، اور حضرت نوح دیکھتے رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ طوفان چلتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ جب سب گناہوں سے پاک ہو گئی زمین، طوفان رک گیا تو اللہ کہتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقلع، ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل، آسمان کو کہا کہ تھم جا، وغیض الماء، جو نیچے کا پانی تھا جو کیچڑ بنا تھا اسے کہا کہ سخت ہو جا، وقضی الامر، اللہ کا امر فیصلہ تمام ہوا، واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹکی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم دور ہو۔ جیسے ہی نیچے اترے، باپ تھے نا جی، کیسے بھول جاتے اپنے بیٹے کو؟ وہ جو خلش تھی، میرے نظروں کے سامنے میرا بیٹا کیا ہے ڈوب کے مر گیا۔ تو وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، انہوں نے پکارا اے میرے رب، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل تھا، میرا خاندان تھا۔ ہاں، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا مجھ سے وعدہ تھا جو حق تھا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، یعنی اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے خاندان کو بچاؤں گا، تو اسی کے واسطے سے وہ پکار رہے تھے اے اللہ میرا خاندان ہی تو تھا میرا بیٹا، اور میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے ڈوب کے مر گیا، اے اللہ تیرا وعدہ تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے جواب میں کہا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا نہیں ہے، بس مسئلہ ختم، ایک ہی لفظ میں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی بات مناظرہ نہیں، کوئی نہیں، اے اللہ یہ تو میرا فزیکل بیٹا ہی تو تھا، میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا نہیں، کوئی بات نہیں، کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، مشرک مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح مشرک مسلم کا نہیں، مسلم مشرک کا نہیں، آج بھی یہ قانون ہے، اتنی بڑی گندگی ہے، اس لیے فرمایا کہ من اہلک لیس من اہلک، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دیکھو بغیر علم کے مجھ سے سوال نہ کرنا، اللہ اکبر، ڈانٹ بھی پڑ رہی پھر،
اور آخری الفاظ تو دل دہلا دینے والے ہیں. فرمایا کہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے حضرت نوح سے کہ میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں کی سی باتیں نہ کرو. اللہ اکبر. اپنے بیٹے کی مغفرت چاہی لیکن وہ مشرک تھا، تو رب نے کہا کہ ایک مشرک کی مغفرت چاہنا خود جاہلوں کی سی باتیں ہیں. سنگینی دیکھو ذرا شرک کی. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. حضرت نوح پر بھی قربان جائیے، کیا اطاعت ہے دیکھیے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی الٹا جواب نہیں. کہا کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. میں مان لیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بس مسئلہ ختم. پھر اس کے بعد توبے کی دعائیں بھی شروع ہو گئی. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ تو نہ معاف کیا، تو نہ رحم کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. حضرت نوح علیہ السلام کے نسبت ہونے کے باوجود بھی جو بندہ نہ بچ سکا، آج پیر ملاؤں کے نسبتوں سے بچ جائے گا. ذرا سی سوچ نہیں ہے ہمیں؟ کون مئی کا لال ایسا ہو سکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہہ سکے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ وہ نہیں بچا سکے. ہاں، دوسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لو. میں نے شرک پر گفتگو زیادہ کی ہے اور کروں گا بھی، کیونکہ یہی اہم ہے. پھر اس کے بعد بعض وہ گناہ بھی اگر وقت ملے تو میں لے آؤں گا. دوسرا واقعہ بھی ذہن میں رکھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکے، وہ ابراہیم جن کی دعاؤں کی برکت سے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہاں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم. ہاں، دعا ابراہیمی ہے، لیکن وہی دعا کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے نہیں. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، دل دہلا دینے والی روایت. جب ان کا باپ آزر بھی کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں، حضرت ابراہیم بھی گزریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامت وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ آزر سے ملاقات کریں گے جبکہ آزر کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو رہا ہوگا. جہنمیوں کا چہرہ خود ایسا سیاہ ہوگا، ان کے اوپر کوئی سیاہی ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہاں، ایسی حالت میں حضرت ابراہیم کل ملاقات کریں گے. یہ ہو کر رہنا ہے کیونکہ صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. کیا بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نہیں بولتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نہیں. ہاں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے، قطرۃ وغبرۃ، ذلت سے ان کے اوپر سیاہ دھول ایسے پڑی ہوئی ہوگی. الم اقل لک لا تعصنی. حضرت ابراہیم کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہیں کرنا. تو آزر کہے گا کہ انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. آج کسی بھی طرح لے جا مجھے. آج میں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آج بچا لے بیٹے مجھے. انک لا اعصیک. ہاں، اب دیکھو کون ہاتھ اٹھا رہا ہے. وہ جو کہ دعا کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو اللہ نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ہم نے انہیں جگری دوست بنایا ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک پوری امت ہے. وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، رب سے دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد. اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا. آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ کون سی رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں، میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ بخش کے کیا ہے ساتھ میں کر دے.
انکا قد، وہ بھی کیسے کہہ رہے ہیں دیکھو، کتنا ملال بھی ہے، کتنا جوش بھی. انکا قد وعدتنی، ہے نا تیرا وعدہ ہے، اللہ تخزینی یوم القیامہ، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرے گا. فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْسَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے. ہاں لیکن دعا قبول ہوئی نہیں. اللہ نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. تمہاری دعا رد، مشرک نہیں جا سکتا خواہ وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو. پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا ابراہیم ما تحت رجلیک، دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ آزر کو اس وقت ایک بجو کی شکل میں، بھیڑیے کی طرح ایک جانور ہے، ایک بجو کی شکل میں، وہ بھی خون آلود بجو کی شکل میں اسے پاؤں کے نیچے لٹا دیں گے جو کہ تڑپ رہا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے اور فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، کہ پاؤں کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے حضرت ابراہیم کے سامنے. حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکے. وجہ شرک.